نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج 15 ربیع الثانی ہے، یعنی ربیع الثانی کی آج 15 تاریخ ہے اور 11 نومبر ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی 11 تاریخ کو۔ تو اسی کے متعلق میں بہت ساری باتیں بتا رہا تھا، تو اس میں بہت ساری باتیں آگے تھی، کچھ باتیں ہیں۔ تو آپ کی جب پیدا ہوئے تو آپ کی جو پیدائش ہے وہ 1 رمضان کو ہے، یعنی رمضان شروع ہونے والا تھا، آپ پیدا ہوئے 1 رمضان کو، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو پیدا ہوئے 1 رمضان کو پیدا ہوئے اور 470 ہجری کو پیدا ہوئے اور 23 مارچ 1078 کو پیدا ہوئے عیسوی۔ تو آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی سب سے پہلی کرامت یہ تھی کہ آپ دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، صرف رات میں دودھ پیتے تھے، پہلی کرامت۔ اور دوسری عجیب بات اس میں یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ اور پہلے یہ پیدا ہوئے دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دوسرے بھائی ہیں، جن کا نام ہے شیخ عبداللہ صالح، جن کے بھائی کا نام شیخ عبداللہ صالح، آپ 2 بھائی ہیں۔ تو آپ پیدا ہوئے کب کہ آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی، اس لیے پیدائش کے چند دن کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کیونکہ والد صاحب جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب کی عمر ہی 80 سال تھی، کیونکہ 60 سال کی عمر جب پیدا ہوئے نا تو شادی ہوئی ہوں گی 20 سال کے ہوں گے جب، تو 60 سال یہ 20 سال تو 80 سال، تو 80 سال کی عمر آپ کے والد صاحب کی ہو گئی تھی عمر، تو اس لیے آپ کے والد صاحب جو ہے نا جلدی وفات پا گئے، جلدی انتقال ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے بزرگ ہیں کہ جن کی پرورش ان کی والدہ نے کی ہے، جن کی پرورش جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے پیدائش کے چند دن کے بعد ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طرح نظام الدین اولیاء ہیں، ان کے بھی جب وہ 5 سال کے ہو گئے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو ان سب لوگوں کی تربیت اور پرورش اور جو پالا ہے یہ والدہ نے پالا ہے، یعنی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ بھی اگر چاہے تو اس قدر پرورش کر سکتی ہے کہ ایک آدمی کہ جس کی صرف والدہ نے پرورش کی ہے آج پوری دنیا کے دلوں پر وہ آدمی راج کر رہا ہے۔ جیسے کہ غوث پاک، دنیا کا ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ والدہ نے پرورش کی ہے۔ عجیب بات کہ والدہ نے پرورش کی ہے اور آج شاید دنیا کے لوگوں پر آپ جو ہے حاکم ہیں، آپ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو 60 سال، آج کل تو اگر شادی ہو گئی اور 1 سال کے بعد کسی کو بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ لوگ تو مخالف ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی یہ جو عورت آئی ہے نا، بھائی یہ عورت جو ہے منحوس ہے، اس کو بچہ نہیں ہوتے۔ اگر اتفاق سے بیٹیاں پیدا ہو گئی تو بھی پریشانی ہے، اور اتفاق سے اگر بچے پیدا ہو کے مر گئے تو بھی پریشانی ہے۔ بھئی یہ سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں۔ عقیم فرمایا، عقیم کہ اس کی قسمتوں کو باندھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے کتنا بھی کوشش کر لے اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے۔ اولاد ہو گئی، بعض لوگوں کی اولاد جو ہے ہوئی اور بچپن میں ہی وفات پا گئی۔ اب ایسی عورت اگر کوئی ہے کہ جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، لوگ اس کو بھی تانا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ عورت بدقسمت ہے،
اس بہو کو گھر میں جینے نہیں دیتے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بدقسمت ہے اور یہ تو کوئی پنوتی ہمارے گھر میں آ گئی، کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، کہ اس کے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں یا بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر کسی کا بچہ وفات پا گیا، بچپن میں اگر کسی کا بچہ وفات پا گیا تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے وفات پا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کے ظالم بن جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، تو ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ کہیں آپ کا بچہ بڑا ہو گیا اور ظالم بن گیا، چور بن گیا، تو وہ جب اس طرح کے کام کرے گا تو آپ ذلیل ہوں گے، آپ رسوا ہوں گے، آپ کی ذلت ہوگی، نہیں، آدمی ذلیل ہوگا۔ تو ان تمام ذلت اور رسوائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کر بچپن میں ہی بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب ملے گا کیا؟ اگر کسی آدمی کا بچہ بچپن میں انتقال ہو گیا تو اس کو کیا ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو وہ بچہ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کا خادم بنا دیا۔ دیکھو وہ بڑا ہوتا تو ظالم بنتا، جابر بنتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب یہ آدمی یہ بات کوئی بھی نہیں بول سکتا، آدمی بھائی ایسا کیسا ہو سکتا ہے، بھائی تجھے تو نہیں معلوم ہے نا، عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ کل کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو اپنے بچے کے بارے میں آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے لے لیا ہے، اللہ کا تھا، تو اللہ نے اس بچے کو اپنے جو جنت میں لوگ ان کا خادم بنا دیا۔ اب جنت میں نبی بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ انتقال ہو گیا اور کسی نبی کی خدمت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ بچہ جنت میں چلا گیا اور خادم بنے گا، خدمت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے والدین جو وفات پائیں گے نا، والدین وفات پا گئے، اور کل قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ اس کے والدین جہنم میں جانے والے ہیں تو یہ بچہ کیا بولے گا، یا اللہ دنیا میں بھی تو نے ہم کو ان سے جدا کر دیا، کیا آخرت میں بھی تو ہم کو ان سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ کم سے کم آخرت میں تو ہمارے ساتھ ان کو جو ہے جنت میں بھیجاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی سفارش پر دونوں والدین کو جنت میں جاؤ داخل فرما دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچے تمہارے وفات پا جائیں بچپن میں، یہ تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، یہ تم کو جہنم سے بچائیں گے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے 3 بچے فوت ہو جائیں، جس عورت کے، جس مرد کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ 3 بچے اس کو جہنم سے آڑ بنیں گے بچانے کے لیے۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ عورت ہے یا آدمی ہے جو والدین ہیں جہنم میں جانے والے ہیں، تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جہنم میں جانے سے پہلے بچے آ جائیں گے کہ اللہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجاؤ جنت میں، جہنم میں نہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے۔ اب ایک عورت تھی وہاں پر، جب اس نے سنا یا رسول اللہ آپ نے تو 3 بچے کہا ہے، اگر 2 بچے فوت ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے تو اس کے لیے بھی ہے یہ بات۔ 3 بچے فوت ہو جائیں، 2 بچے جس کے فوت ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ نہ کرے اس کا جہنم میں فیصلہ ہو گیا جانے کا والدین کا، تو یہ بچے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے 2 بچے فوت ہو گئے۔ کتنے؟ یہ صحابی ہیں۔ فرمایا کہ میرے 2 بچے فوت ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہے، جب ان کے 2 بچے فوت ہو گئے، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گیا، پھر دوسرا بچہ ہوا، فوت ہو گیا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات ہے، جب ان کے 2 بچے فوت ہو گئے ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت ابو ہریرہ کے پاس، اور ان سے کہا کہ دیکھو میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، میرے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں، اگر اس بارے میں، اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی حدیث ہو تو ذرا مجھے سنائیں، وہ حدیث مجھے سنائیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے بچے اگر فوت ہو گئے تو یہ بچے نہیں، یہ جہنم کے، یہ جنت کے کیڑے ہیں، جنت کے کیڑے۔ کیا مطلب؟ یا کوئی کیڑا ہوتا ہے اور آپ کے بدن پر چپک جائے تو آپ اس کو چھڑاتے ہیں تو چھٹتا نہیں ہے جلدی سے، تو فرمایا کہ یہ جو بچے فوت ہو گئے جنت کے کیڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کہا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا، ایسا کپڑا پکڑا، اور کپڑا پکڑ کر کہا دیکھو میں نے تمہارے کپڑے کا کنارہ پکڑا ہے نا، ہاں، تو جو
کیڑے ہوتے ہیں بعض، وہ بھی آپ کے دامن میں اسی طرح چپک جاتے ہیں اور چھوٹتے نہیں ہیں۔ بعض کیڑے تو ایسے ہوتے ہیں خطرناک کہ ان کو چپک جاتے ہیں تو وہ کپڑے ہی کاٹنا پڑتا ہے، یا بعض کیڑے ایسے ہوتے ہیں چپک گئے تو ان کا اثر ایسا ہوتا ہے کپڑے کو کاٹنے کے بعد ہی چین و سکون ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کے کیڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے ان کے کناروں کو پکڑا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کناروں کو پکڑا اور فرمایا جس طرح میں نے تمہارے دامن کے کنارے کو پکڑا ہے، جنت میں بھی اسی طرح یہ جو آپ کے جو بچے فوت ہو گئے ہیں یہ دو بچے بھی آپ کا جو دامن کا آپ کا کپڑے کا جو کنارہ ہے اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح کیڑے پکڑ لیتے ہیں، اور جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب تک نہیں چھوڑیں گے یہ بچے جب تک آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ تو کتنی آسان بات ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، تو چند دن کے بعد وہ نہیں آتے تھے، انہوں نے آنے بند کر دیا، تو حضور نے حضرت انس کو بلایا کہ انس ذرا وہ صحابی کو دیکھ کے وہ کہاں ہیں، پہلے آتے تھے بیان میں، مجلس میں آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، اب نہیں آ رہے، کیا ہوا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے جو ایک بچہ ہے وہ پیدا ہوا تھا، پیدائش کے تھوڑے دن کے بعد جو انتقال ہو گیا، تو میں اس کے غم میں مبتلا ہوں، اس کے غم کی وجہ سے میں مسجد کو نہیں آ سک رہا ہوں۔ تو حضرت انس آئے، حضور کو یہ بات بتائی، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس کے گھر چلو۔ تو حضور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ان کے گھر پر گئے، وہ فرمایا کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے اپنی پریشانی بتائی، یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں کہا کیوں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا وہ بچہ جو فوت ہو گیا ہے آپ کو جہنم میں جانے سے آڑ ہے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور کل قیامت کے دن یہ بچہ آپ کی سفارش کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بچہ جو فوت ہو گیا ہے یہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا اور کہے گا یا اللہ دنیا میں بھی تو نے ہم کو ان سے جدا کر دیا، کہ آخرت میں بھی تو ہم کو ان سے جدا کرنا چاہتا ہے، ہم تو ایک زمانے سے اپنے والدین کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں اور ہمارے والدین دونوں کو جنت میں جمع فرما دیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اس میں ایک بات اور ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے یا پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا، پیدا ہوا تو جب پیدا ہوا تو پہلے ہی مر چکا تھا وہ، یا پیدا ہونے کے بعد مر گیا، ایک دن کے بعد، چند دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، تو اس بچے کا نام رکھنا ضروری ہے، اس بچے کا نام رکھے اور اس نام کو یاد بھی رکھے آدمی، کیونکہ کل قیامت کے دن ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام ہی نہیں رکھا، وہ بچہ فوت ہو گیا تو پھر کس طرح پکاریں گے؟ تو کل قیامت کے دن جو بچہ ہماری سفارش کرے گا، ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، تو اس بچے کا نام رکھیں، دنیا میں اس نام کو یاد بھی رکھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ سنیں آپ، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں، فرمایا حضور نے اگر میں کسی کی کوئی محبوب چیز لے لیتا ہوں، کوئی محبوب چیز، اب اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہے تو اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اور تو کسی سے بھی نہیں زیادہ محبت نہیں ہے، بیوی بچوں سے آدمی کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محبوب چیز کو لے لیتے ہیں، کوئی کسی چیز سے محبت کرتا ہے، محبوب ہے، ان چیزوں کو لے لیتے ہیں اور اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے صرف جنت ہے، جنت، اس کا بدلہ، صبر کرنے کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اب یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اگلی حدیث، حضور نے فرمایا اگر کسی کا دنیا میں بچہ فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور دو فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے فلاں بندے کی بچی کی روح کو اس نے قبض کر لیا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بلاتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں ان دو فرشتوں سے کہ اس نے میرے فلاں بندے کی بچی کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اب تم جاؤ اور دیکھو جو بچہ فوت ہو گیا ہے اس کے والدین کے پاس جاؤ، ان کے گھر جاؤ اور دیکھو کہ اس کے والدین کیا کہہ رہے ہیں، اس کے والدین کا جملے کیا ہیں۔ تو وہ جاتے ہیں فرشتے اور سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا کہا اس نے، تو
تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس نے صبر کیا، اس نے انا للہ پڑھا یعنی رویا نہیں، چیخا نہیں، چلایا نہیں، صبر کیا، انا للہ پڑھا اور کہا کہ جو اللہ کا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب اس نے صبر کیا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے تو فرشتے جاؤ جنت میں ان دونوں کے لیے ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو، کہ ان کے والدین کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو، کہ تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچیاں ہو رہی ہیں یا ہمارے بچے ہو کر مر جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو غوث پاک پیدا ہوئے ہیں ان کے والدہ کی عمر 60 سال تھی، 60 سال کی والدہ کی عمر ہے جب آپ پیدا ہوئے، تو انہوں نے، ان کے والد صاحب نے تو کوئی ایسا نہیں کیا نا بھئی جو ام الخیر فاطمہ ہے ان کو گھر سے بھگا دیا، ان کو گھر سے نکال دیا ہو، بھئی بچے کیوں پیدا نہیں ہو رہے، بچے کیوں پیدا نہیں ہو رہے، بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو آپ جب 30 سال کے ہو گئے، تو یہاں تک بات ہو گئی تھی گئے جمعے میں، تو آپ جب 30 سال کے ہو گئے تو آپ بیان نہیں کرتے تھے، آپ بیان نہیں کرتے تھے کیونکہ یہاں کی زبان الگ تھی، آپ جیلان سے آئے تھے وہاں کی زبان الگ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، حضور نے فرمایا کہ بیان کیوں نہیں کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ڈر ہوتا ہے اور ان کی زبانیں الگ ہے، میری زبان الگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کچھ الگ جملے نکل جائیں یا ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک چٹایا، اپنے منہ میں سے تھوک نکال کر ان کے منہ میں ڈالا کہ آپ بیان کرو۔ تو دوسرے دن آپ نے جب بیان کیا تو 70,000 لوگ جمع تھے، 70,000 لوگ جمع تھے اور بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں تھا، بغیر ترجمان کے آپ جو ہے بیان فرماتے تھے، 70,000 لوگ ایک مجمع میں رہتے تھے۔ تو ایک دن آپ بیان کر رہے تھے تو بارش آ گئی، کیا آ گئی؟ بارش آ گئی۔ جب بارش آئی تو لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے، اب تو یہاں چھت ہے، اگر چھت نہیں یہاں بیان کرنا، بارش آئے سب بھاگ جائیں گے، میں اکیلا بیٹھا رہوں گا۔ تو بارش آ گئی، لوگ جانے لگے۔ تو غوث پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چہرہ اٹھایا اور اللہ سے کہا یا اللہ میں تو ان لوگوں کو آپ کے لیے جمع کر رہا ہوں اور آپ میرے دل کے حال سے واقف ہیں، اگر میں نے ان کو آپ کے لیے جمع کیا ہے اور رسول اللہ کا دین بتانے کے لیے جمع کیا ہے تو یہ بارش رک جائے، اگر میں نے ان کو اپنے لیے جمع کیا ہے، اپنے مقصد کے لیے، مطلب کے لیے جمع کیا تو بارش نہ رکے۔ جب انہوں نے الفاظ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ اور پھر اس کے بعد لوگ دیتے تھے کہ پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی، لیکن جہاں غوث پاک بیٹھ کر بیان کرتے تھے وہاں بارش نہیں ہوتی تھی۔ جتنے علاقے میں آپ بیٹھتے تھے وہاں بارش نہیں، باقی پورے علاقے میں بارش ہوتی تھی۔ جہاں بھی آپ بیٹھتے تھے یہ آپ کا جو ہے عجیب کرامت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا آپ پر۔ تو ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے تو اوپر سے چیل جو ہے نا کر 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 رہی تھی، چیل بول رہی تھی چوں 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 بول کے۔ اب آپ پریشان ہوئے کیونکہ بیان کے اندر جب کوئی آدمی ایسی کوئی بات بولتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے تو بیان کرنے والے کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے صرف چیل کی طرف دیکھا تو چیل بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی، بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ تو آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین آپ کتاب لکھ رہے تھے تو بار بار جو ہے نا اوپر ایک چھت میں ایک چوہا تھا، تو چوہا جو ہے نا وہ مٹی کو کتر رہا تھا، تو مٹی بار بار آپ کی کتاب پہ گر رہی تھی، مٹی بار بار آپ کی کتاب پہ گر رہی تھی۔ تو آپ نے اوپر اشارہ کیا اور فرمایا کہ جو ہے تو مر جا، تو چوہا وہیں کے وہیں مر گیا، وہ چیل ہی مر گئی، چوہا ہی مر گیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے علم میں اتنی برکت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقام دیا۔ کیوں دیا اتنا مقام ان کو؟ کیوں ملا؟ والدین کی، جو والدہ کی بات ماننے کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی، والدہ کی بات مانی، علم کو پھیلایا، دین کا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا پہاڑ اور علم کا سمندر بنا دیا۔ اس لیے ان کا لقب کیا بن گیا؟ محی الدین۔ لقب کیا تھا؟ محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں نسل میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ 11ویں نسل میں سے ہیں، اور آپ جو ہے غریبوں کی بہت مدد کرنے والے تھے، غریبوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا دینا۔ ایک مرتبہ بچے جو ہے نا آپ جو ہے جا رہے تھے راستے میں تو چند بچے جو کھیل رہے تھے، کوئی کھیل رہے ہوں گے چند بچے، تو ایک بچہ تھا اس کی باری آنے والی تھی، اب اس کے پاس 2 روپے تھے، 2 درہم تھے، اب اس کا کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا،
تو اس نے غوث پاک کو آواز دی ادھر آؤ. تو غوث پاک آئے, بھی کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے پاس یہ 2 روپے ہیں اور مجھے فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے, آپ ایسا کرو دکان سے میرے لیے وہ چیز لا دو, میں جب تک اگر میں گیا تو میری باری چلی جاتی, میری باری پھر نہیں آتی. تو اس نے اب تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی. آج کل تو اگر یہ بات کوئی کسی کو اگر میں بولوں 1 گلاس پانی لے کر تو ناراض ہو جاتا. بھئی میری بیوی کبھی میرے کو, میرے بچے کبھی میرے کو نہیں بولے 1 گلاس پانی لے کر, انہیں کون ہے میرے کو 1 گلاس پانی منگا رہا. تو آدمی اس سے بولتا ہے جس سے آدمی کو امید ہوتی تھی. اس وقت کے بچے کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ہماری باتیں ماننے والے ہیں, ہماری باتیں سننے والے ہیں. تو بچے نے کیا کہا کہ یہ 2 روپے ہیں, دکان سے میرے لیے فلاں چیز لے کے آئے, اگر میں چلا گیا تو میری باری نہیں آئے گی, میں کھیل رہا ہوں, آپ ذرا لے کے آئیں. تو گئے اور ان کے ساتھ خادم تھے. تو خادموں نے کہا حضرت ہم لے کے آتے ہیں, آپ یہیں رکے. نے کہا نہیں, اس بچے نے مجھ سے کہا ہے, اس کو امید مجھ سے, تو میں ہی جگہ لے کر آؤں گا. تو آپ گئے اور بچے کے لیے 2 روپے کی چیز لے کر آئے. اب تو بیٹا جس کی عمر صرف 10-12 سال ہے اور باپ بیچارہ 50 سال کا ہے, یہ بیٹا بات ماننے تیار نہیں ہے. یہ بیٹا باپ کے لیے دکان جانے تیار نہیں ہے, سامان سودا لانے تیار نہیں ہے. تو جو آدمی اتنا بڑا آدمی ہے اور چھوٹا بچہ منگائے, یہ ان کے اخلاق تھے, یہ اللہ کا کرم تھا, ان کے اخلاق تھے. ان کے جب ایسے اخلاق تھے, جبھی تو آج ان کو گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے, 561 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. آج ہزاروں سال کے بعد بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اخلاق اچھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں, کوئی آدمی کسی کو عزت نہیں دے سکتا, اللہ تعالیٰ ہی کسی کو عزت دے سکتے ہیں. اگر کسی کا چرچا ہوتا ہے, کسی کا تذکرہ ہوتا ہے, کسی کی باتیں ہو رہی ہیں, کسی کی سیرت بیان ہو رہی ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق ایسے تھے, ان کی عادت ایسی تھی, انہوں نے علم میں اتنی مہارت حاصل کی. اسی طرح ایک ملاح جو تھا نا, وہ غریبوں سے پیسے لیتا تھا. اور آپ جب بغداد میں رہتے, بغداد کا آگے دریا ہے, دریائے دجلہ, تو جب پار کرتے تھے تو غریب آدمی تو بیچارے پیسے نہیں تھے غریب آدمی کے پاس. تو جو ملاح ہو جاتا کشتی والا, تو وہ کشتی والا پیسے لیتا تھا, کشتی والا پیسے لیتا تھا سب سے. تو ایک غریب تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اب ملاح نے اس کو بھگا دیا, کشتی والے نے, بھائی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کرایہ سے جائے گا, بغیر کرایہ کیسے جائے گا. اب اس نے کہا کہ یار میری مدد کون کرے گا. تو وہ غوث پاک کے پاس آیا کہ ہم تو غریب ہیں حضرت, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے, اور ہمارا گھر اس طرف ہے اور اس طرف کاروبار نہیں, ہم کاروبار کرنے کے لیے اس طرف آتے ہیں. اب شام کو جب جاتے ہیں تو پیسے نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو کیا کریں. تو غوث پاک نے 20 درہم نکالے اور 20 درہم نکال کر اس کو دیے, اور اس سے کہنا اللہ سے کہ اب سب غریبوں کو میرے خرچ پر راستہ پار کرائے, جب یہ پیسے ختم ہو جائیں تو اور پیسے لینے آ جانا, لیکن میرے نام پر اور میرے نام پر میرے پیسوں سے سب غریبوں کو خرچہ کرائے. ایک ڈھول بجانے والا تھا, ڈھول بجاتا تھا بغداد کی گلیوں میں. تو آپ اس کو سمجھاتے تھے بھائی ڈھول مت بجا, ڈھول مت بجا. اور وہ کہتا تھا میرے پاس تو کوئی کاروبار نہیں ہے, میرے پاس ایک ہی کام ہے, میرے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے, میرے پاس تو ایک ہی کام ہے ڈھول بجانے کا, یہی بجاؤں گا. وہ مانتا نہیں تھا. اب انہیں ڈھول بجاتا رہا, ایک زمانہ ہو گیا. ڈھول بجاتے بجاتے جب وہ بڈھا ہو گیا, بالکل کھسٹ بڈھا ہو گیا, اور اس کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی, تو بغداد کی گلیوں میں پڑا رہتا تھا بھوکا, اس کو کوئی کھانے نہیں دیتا تھا, پینے نہیں دیتا تھا. تو ایک دن غوث پاک نے اپنے خادموں سے پوچھا بھائی وہ آدمی کہاں ہے, وہ آدمی کہاں ہے ڈھول بجانے والا. تو بتایا کہ ڈھول بجانے والا بیمار ہے اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں, آخری گھڑی ہے اس کی, اور وہ کھانے کو محتاج ہے, دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد. تو غوث پاک نے اپنے پاس سے 100 درہم لیے اور 100 درہم دیے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ, اور اس کو میرا نام نہیں بتانا, اس کو میرا نام نہیں بتانا, اس کو دینا چپکے سے. آج کل تو اگر کسی کو 100 روپے دینے کی نوبت آ جائے تو پاس میں کھڑے ہو کے فوٹو بھی لیتا, پہلے فوٹو لوں گا, پھر اپنے اسٹیٹس پہ لگاؤں گا, دیکھو آج امام صاحب کو 100 روپے دیا, میں زندگی میں 100 روپے دیا, اس بھی فوٹو کھینچ لے رہا. یہ ہمارا حال ہے. کہا کہ میرا نام نہیں بتانا اور ان کو 100 درہم دے دو. خادم نے 100 درہم دیے, تو اس نے پوچھا کس نے دیے ہے. تو خادم نے کہا کہ جس نے دیے ہیں اس نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے. اس نے کہا کہ تم نام تو نہیں بتائے گا, لیکن مجھے پتہ ہے اس حال میں بھی جو میری مدد کر سکتا ہے اس بغداد کے اندر وہ ایک ہی آدمی وہ غوث پاک ہے, جو میری مدد اس حال میں بھی کر سکتا ہے. میں نے ساری زندگی ان کی بات نہیں مانی, تو لہٰذا انہوں نے میری مدد کی ہے. اب ان کو بھی خوشخبری سنا دو جا کر کہ میں نے بھی توبہ کر لی ہے, اب میں کبھی ڈھول نہیں بجاؤں گا. چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس طرح آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے, اس طرح آپ جو ہے غریبوں کے کام آتے تھے. ایک آدمی تھا, تو آپ جب حج پر جاتے تھے نا,
اب تو حج پر کیسا جاتا ہے بھائی، فلائٹ میں بیٹھے وہاں اتر کے، پہلے تو حج پر جو ہے اونٹوں پہ جاتے تھے، خچروں پر جاتے تھے، پیدل جاتے تھے اونٹوں پر. تو آپ جب اونٹوں پر جا رہے تھے حج کرنے کے لیے تو ایک گاؤں میں رکے، تو جس گاؤں میں رکے تو اس گاؤں میں ایک غریب بھی تھا. اب تو اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے یا رکنے کا کوئی سامان بن گیا، رکنے کا ارادہ کسی کا ہو گیا، تو دیکھتا ہے کہ اس بستی میں سب سے مالدار آدمی کون ہے اور سب سے بہترین بلڈنگ کس کی ہے، میں اس کے گھر میں رکوں گا. جس کے پاس سب سے بہترین گاڑی ہے 20-30 لاکھ کی، میں اس کے گھر میں رکوں گا، غریب آدمی کا گھر نہیں. اب وہ غریب سوچ رہا تھا کہ حضرت اس گاؤں میں رکنے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، میں تو غریب ہوں، کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میرے پاس بھی بلڈنگ ہوتی، میرے پاس بھی گھر ہوتا تو میرے گھر رکتے تھے. حج کے لیے جا رہے ہیں تو میرے گھر نہیں رکے، میرے گھر نہیں رکیں گے وہ شاید. تو اسی طرح اپنے سوچ وچار میں تھا وہ، میں غریب ہوں، میرے گھر کس طرح رکیں گے. تو جب آئے غوث پاک، تو غوث پاک جب آئے اونٹ پر، تو اونٹ اپنا انہوں نے ان کے گھر پر ہی روکا. تو حیران ہو گیا کہ آج تو میرے بھی کام بن گیا، آج تو حضرت میرے گھر آ گئے، میرے در پر آ گئے. تو جب آ گئے ان کے گھر پر، اور اس کو نہیں معلوم تھا، باہر سے بجایا کون ہے. تو اس نے جب دروازہ کھولا اور چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، غوث پاک میرے گھر پہ، کہ اس بستی کے اندر تو کروڑپتی لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے آدمی رہتے ہیں جن کے محلات ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم تھا تو دل میں کیا سوچ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشف اور الہام کے ذریعے سے ان کو بتا دیا تھا. ان کے پاس گئے، اب ان کے گھر میں کھانے کو دانا نہیں. جب حضرت یہاں پر رکے تو لوگ تحفے دینے آنے لگے، لوگ تحفے دیتے، کوئی کچھ دیتا، کوئی کچھ دیتا، کوئی کچھ دیتا. تو ان کا سارا گھر بھر گیا، ان کا سارا گھر بھر گیا. اب اس آدمی کی ایک بیٹی تھی، جوان تھی، شادی کے پیسے نہیں تھے، کیا کرے؟ تو انہیں سوچ رہا تھا کہ کاش کہ میرے بھی پیسے ہوتے، میں بھی بیٹی کی شادی کرتا. جب حضرت وہاں پر رکے، جو تحفے آئے، جو اونٹ آئے اور جتنا سونا چاندی جب آیا تو سب کے سب حضرت نے ان کو دے دیا کہ بھئی یہ تیرے لیے ہے میری طرف سے، تیرے لیے ہدیہ ہے میری طرف سے. اور خالی ہاتھ چلے گئے کہ وہ آئے تھے ایک بار لیکن زندگی بھر کا کام بن گیا. تو حضور تو جو تھے، حضرت جو تھے نا، شیخ صاحب جو تھے غوث پاک، وہ تو غریبوں کے اس طرح کام آتے تھے. آج کل تو ہم غریبوں سے بات کرنے تیار نہیں ہیں. آج کل تو ہماری دعوت تو ہوتی غوث پاک کے نام پر، اس میں صرف مالدار آتا ہے، غریب کوئی بھی نہیں آتا. نہ ہم غریب کو بلاتے ہیں. وہ مہدی پٹنم کا دوست یاد ہے، وہ تالاب کٹے کا دوست یاد ہے، مولا علی کا دوست یاد ہے، اور جو ہے وہ لالا پیٹ کا دوست بھی یاد ہے. اسی بستی میں ایک آدمی غریب رہتا ہے جس کے پاس کھانے نہیں ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے. یہ ہماری دعوتوں کا حال ہے، یہ غریب یاد نہیں آتا. آج تک میں نے کوئی ایسی دعوت نہیں دیکھی کہ جس دعوت میں عیسال جو غوث پاک کی دعوت کی ہے 11ویں کی، کہ اس دعوت میں کسی نے مدرسے کے بچے کو بلایا ہو. مدرسے کے بچوں کو صرف عیسال ثواب کی جو دعوت ہے نا، وہ غریبوں کی دعوت ہے. یہ جو دعوت مشہور ہوئی ہے نا، یہ اس لیے مشہور ہوئی ہے کہ آپ کے پاس غریب لوگ رہتے تھے، غریب لوگ رہتے تھے، غریب لوگ، ان کی آپ دعوت کرتے تھے، ان کو آپ کھانا کھلاتے تھے، وہاں سے دعوت مشہور ہو گئی. آج کے لیے دعوت ہو رہی ہے تو صرف میرے لوگ آئیں گے، اپنے لوگ، میرے لوگوں میں بھی جو مالدار ہے، غریبوں کو نہیں بلاتا، غریبوں کو نہیں. ایسی دعوت کی غوث پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے بتاتا رہوں میں. اور یہ تو دعوت ہے نا، یہ عیسالی ثواب کی دعوت ہے، اور یہ دعوت کوئی فرض واجب نہیں ہے. اس دعوت کے لیے 11ویں کی دعوت کے لیے لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن. بھائی مستحب ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. دل کرے تو کر لے، دل نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی دعوت کرنے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، بھئی جس نے دعوت کری آ جاؤ جنت میں، نہیں کرے جاؤ جہنم میں. ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہونے لگا تو جو غوث پاک کب آئے ہیں، غوث پاک کی جو وفات ہے وہ 561 ہجری میں ہے. اب جو 561 ہجری سے پہلے جو لوگ تھے، ماشاء اللہ وہ تو سارے جہنمی ہو جائیں گے پھر، اگر یہ سوچ ہماری رہی. اور ان سے پہلے تو صحابہ بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، تبع تابعین بھی آتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے دعوت کرنے والا ہی جنتی ہے اور دعوت نہ کرنے والا جہنمی ہے تو معاذ اللہ اس میں تو سارے صحابہ داخل ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکالیے، جو دعوت ہے غوث پاک کے نام پہ، یہ صرف عیسال ثواب کی دعوت ہے. عیسال ثواب آدمی کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، غوث پاک کی طرف سے کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، جب چاہے جب کرے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسال ثواب کی دعوت کر سکتے ہیں، قرآن خوانی کچھ تو بھی کر سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے. لیکن اس کے لیے بھئی یہ نہیں کہ ہم 11ویں کی جو دعوت ہے وہ اسی مہینے میں کریں گے، نہیں، پورے سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. بھئی ایک آدمی صرف اسی مہینے میں کماتا کیا، سارے سال کماتا ہے. جس طرح ایک کمانے والا آدمی سارے سال کماتا ہے، کھانے والا آدمی سارے سال کھاتا ہے، کپڑے پہننے والا آدمی سارے سال کپڑے پہنتا ہے،
غسل کرنے والا آدمی سارے سال غسل کرتا ہے، اسی طرح ایصال ثواب بھی پورے سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ لڑائی جھگڑے یہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی 11ویں کی دعوت کر رہا ہے یہ مسلمان ہے، جو نہیں کر رہا ہے نہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بات پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ سے پہلے آپ کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہے، 15 ربیع الثانی آج۔ اب آپ جو ہے آدمی یہ سوچے کہ ان 15 دنوں کے اندر میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ دعوت تو مستحب عمل ہے، دعوت سے آپ دعوت مستحب اور فرض نماز پڑھنا واجب، فرض نماز پڑھنا تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، دعوت مستحب ہے۔ لیکن آج امت میں مستحب کے لیے لڑائی ہے، فرض کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی جو دعوت ہے نا، یہ مستحب دعوت ہے، اور اس دعوت میں آپ سب سے پہلے غریبوں کو بلائیں، اپنی بستی کے جو غریب ہیں ان کو بلائیں۔ مالدار آدمی تو کھاتا رہتا ہے بھائی، کہ آج میں جو دعوت کری ہے ایصال ثواب کی غوث پاک کے نام سے، آج میں اپنے بستی کے سارے غریبوں کو بلاؤں گا۔ آپ نہیں تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں نے تو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دعوتیں ہو رہی ہیں، صرف مالدار اور اپنے سیٹ سے جو لوگ ان کو بلاتے ہیں، اسی بستی میں غریب ہے اس کو کوئی بھی نہیں بلاتے۔ ایک دوست 50 کلومیٹر دور شمشاد آباد میں رہتا، اس کو فون کر کے بلا لیے، اسی بستی میں ایک آدمی غریب رہتا، اس کو نہیں بلائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دعوت ہے نا یہ غوث پاک کی نہیں ہو رہی، یہ تو اپنے پیٹ کے لیے ہو رہی ہے۔ غوث پاک کی اگر دعوت ہے تو اس دعوت میں غریبوں کو بلایا جائے، بے سہارا کو بلایا جائے، یتیموں کو بلایا جائے، اور ایصال ثواب کے لیے دعوت ہی ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے آپ غریبوں کو کپڑے پہنائے کہ میں بھائی فلاں آدمی کو کپڑے پہنا رہا ہوں غوث پاک کے نام پر، فلاں آدمی کو گھر بنا کے دے رہا ہوں غوث پاک کے نام پر، فلاں آدمی کو گاڑی دلاؤں غوث پاک کے نام پر۔ ہم کیا سوچتے ہیں بس دعوت ہی، دعوت کیوں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دعوت ذرا آسان ہے، دعوت بہت آسان ہے۔ کسی ایک آدمی کو مدد کرنا ذرا مشکل ہے۔ دعوت کروں گا تو میں ذرا میرا نام ہوگا، ذرا میرے چرچے ہوں گے، لوگ مجھے پہچانیں گے، دیکھو فلاں آدمی 500 آدمی کی دعوت کرا، ذرا میرا نام ہوگا۔ اس دعوت میں اگر دکھلاوا بھی ہے تو دکھلاوے کی بھی حضرت کو ضرورت نہیں ہے، غوث پاک کو دکھلاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مدد کرنا ہے، دعوت کرنا ہے تو غریبوں کی دعوت کریں، اور ایصال ثواب صرف دعوت سے ہی ہوگا، یہ بھی ہماری غلط سوچ ہے۔ ایصال ثواب کے لیے آپ آدمی ویسے غریبوں کی مدد کریں، غریب بچیوں کی 1 لاکھ روپے لگا کر دعوت تو کر دیا، لیکن کسی غریب، ہماری بستی میں غریب ایک بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کو ہاتھ پہ 100 روپے رکھنے تیار نہیں ہے، اس کے گھر پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہوگی، رشتے مل رہے نہیں مل رہے، رشتے اگر نہیں مل رہے تو آپ رشتہ کرو، میں شادی کراؤں گا، اور میں شادی اس ارادے سے کرواؤں گا جو میں اس کی شادی کراؤں اس کا ثواب غوث پاک کی روح کو پہنچے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے میں شادی کرا رہا ہوں۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف دعوت، کیونکہ یہ آسان ہے نا ذرا، اور دشمنوں کی بھی دعوت کرے۔ یہ دعوت جو کر رہے ہیں نا ہم، یہ ہماری ولیمے کی دعوت نہیں ہوتی، یہ غوث پاک کے نام پر دعوت ہے۔ اس دعوت میں آدمی دشمنوں کو بھی بلائے، اس دعوت میں آدمی اپنے بھائی، جس بھائی سے بول کے سال ہو گئے، بھائی سے لڑائی ہے، بھابھیوں سے لڑائی ہے، نندن دیوروں سے لڑائی ہے، جن سے لڑائی ہے، اتنی زیادہ لڑائی ہے کہ سالوں سے بھی نہیں، کہ میں اس دعوت کے لیے اپنے ان رشتہ داروں کو بلاؤں گا کہ جن رشتہ داروں سے میری لڑائی ہو گئی اور سالوں سے میں ان سے بات نہیں کرا، تب معلوم ہوگا کہ سچ مچ میں ہی آپ کو غوث پاک سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ سچ مچ میں ہی، سچ میں محبت ہوگی تو آپ دشمنوں کو بھی بلاؤ گے۔ آج کل نا ہم یہ بولتے ہیں غوث پاک کا مہینہ ہے، یہ جو بس یہ غوث پاک کا مہینہ ہے صرف اتنا ہے، لیکن غوث پاک کے ان کے ارشادات کیا ہیں، ان کے تعلیمات کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی زندگی کا رہنا ڈھنگ، ان کی زندگی کا رہنے کا ڈھنگ کیسا تھا، وہ زندگی کس طرح گزار کر گئے، اس چیز پر غور کون کرے گا؟ بھائی غوث پاک ہمیشہ اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے، امامہ، ٹوپی نہیں۔ آج کل تو ہم لوگ ٹوپی رکھنے تیار نہیں ہے، پھر بھی آدمی چیخ چیخ کر بولتا ہے میں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی پہلے ایک سر پر ٹوپی تو رکھ، پہلے سر پر ٹوپی رکھ، اس کے بعد بول غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ ٹوپی زندگی میں رکھا نہیں، اور غوث پاک تو ہر وقت ہم ہمیشہ ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، عصا۔ آج کل تو یہ سوچتا ہے کہ آدمی میں عصا رکھوں گا تو لوگ مجھ کو بوڑھا بولیں گے، بھائی نہ بڈھا ہو گیا۔ بوڑھا آدمی بھی عصا رکھنے تیار نہیں ہے، حالانکہ عصا تو سنت ہے، عصا کی تو بہت ساری فضیلت ہے، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا۔ تو آپ اگر آپ کو واقعی میں غوث پاک سے محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ غوث پاک کو داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بس تھی یا نہیں تھی بولیں آپ، ہماری کہاں ہے پھر؟ تو جس آدمی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ بھی یہ بولے میں بھی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اپنی دعوت صرف ایک دعوت کر لے اور ہمارے کو برا بھلا بولنے لگے، ہمارے کو گالی دینے لگے،
تو کیسا رہے گا بھائی؟ تو غوث پاک سے اگر محبت ہے تو چہرے پر داڑھی رکھے، غوث پاک سے محبت ہے تو 24 گھنٹے مرنے سے لے کر موت تک سر پر سے ٹوپی نہیں ہٹنی چاہیے۔ بھائی ٹوپی رکھنا جائز ہے ناجائز ہے کیسا، وہ الگ بات ہے، وہ مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عملی بات کر رہا ہوں کہ غوث پاک کے سر پر ہمیشہ عمامہ رہتا تھا، آج ہمارے سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بس خالی پیلی ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں بھی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا؟ بھائی پہلے تو غوث پاک کا دامن پکڑ تو غوث پاک کا دامن چھوڑے گا نا، پکڑا ہی نہیں تو چھوڑے گا کہاں سے؟ غوث پاک جو تھے نا انہوں نے 40 سال اپنی زندگی کے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عشاء میں وضو کرتے تھے پھر اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ کیا مطلب کہ رات بھر سوتے نہیں تھے، وہ رات بھر نماز پڑھتے تھے رات بھر، اور روزانہ آخر کے 15 سال میں روزانہ رات کو ایک قرآن پڑھتے تھے، عشاء کے بعد الحمد سے شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان پر والناس قرآن ختم کر دیتے تھے۔ 15 سال تک، 15 سال آخر وقت میں ان کی پاؤں میں اتنی ہمت نہیں رہی، پیر جواب دے گئے تو وہ ٹیک لگا کر نماز پڑھتے تھے، یوں ٹیک لگاتے تھے اور ٹیک لگا کر پورا ایک قرآن پڑھتے تھے۔ اور آج کل ہم لوگ ایک سورہ پڑھنے تیار رہی ہے، آج ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم میں جو سورت نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھے ازبر یاد ہے یا نہیں ہے، یہ وہ ایسے ہی ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا وہ بولتے ہیں من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، حالانکہ ہے کیا من الجنتی، یعنی جناتوں سے پناہ چاہ رہے ہیں، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جناتوں سے۔ اور جب آدمی بولے گا من الجنتی تو معلوم یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جنت سے پناہ چاہ رہا ہے، یا اللہ میں جنت سے پناہ چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ تو اپنے جو صورت یاد ہے ان کو الفاظوں کو صحیح کرے۔ تو غوث پاک جو تھے نا وہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور وہ صبح میں رات بھر سوتے نہیں۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ جو لوگ یہ بول رہا میں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور ہمارے کو گالی دے رہا، انہیں سو کے 10 بجے اٹھتا ہے۔ کبھی زندگی میں آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں ان کی کہ انہوں نے کبھی لکھا ہے کہ بھائی میں 12 بجے سو کے اٹھتا تھا، تم لوگ چلا 10 بجے اٹھتا ہو؟ وہ تو رات بھر سوتے نہیں تھے۔ تو ان کا نقش قدم پر چلنا بڑا مشکل ہے، دعوت آسان ہے۔ آدمی آج یہ سوچ ہو گئی کہ 11ویں کی دعوت کر لو بس میرے سارے گناہ معاف، نہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں غوث پاک کا فتویٰ بتاتا ہوں۔ غوث پاک جو وفات ہوئے نا، چلو میں پہلے یہ بتاتا ہوں، تو آپ کی عمر جو ہے نا 51 سال ہو گئی۔ کتنی؟ آپ کی عمر 51 سال ہو گئی، تو آپ نے شادی نہیں کی، کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں نا ان کو کسی عورت سے غرض نہیں ہوتی۔ آج کل تو ولی کیسا ہے، آج کل کا اس کی 2-4 بیوی ہیں، ایک بیوی کے بارے میں دوسرے کو نہیں معلوم، دوسری بیوی اس کو نہیں معلوم، وہ بھی عزت نہیں کرتی، انہیں بھی کوئی بھی عزت نہیں کرتی، پریشان ہو کے دوسری شادی کر لے انہیں بھی عزت نہیں کر رہی، تیسری کرا انہیں بھی عزت نہیں کر رہی، نہ بچے عزت کر رہے نہ بیوی عزت کر رہی، انہیں بولتا میں بھی ولی ہوں۔ تو غوث پاک کی عمر کتنے سال ہو گئی؟ 51 سال ہو گئی، تو آپ نے شادی نہیں کی۔ تو ایک دن آپ کے خواب میں حضور آئے، حضور کہا کہ ساری سنتوں پر عمل ہو گیا لیکن ایک سنت ابھی باقی ہے۔ فرمایا حضرت مجھ سے کوئی سنت چھوٹ گئی، یہ سنت کی بات چل رہی ہے، فرائض کی بات نہیں چل رہی، واجبات کی بات نہیں چل رہی، ہم سے تو نہ جانے کتنے فرائض چھوٹ گئے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب میں کہ عبد القادر بیٹے کہ ساری سنتوں پر عمل ہو گیا ہے لیکن ایک سنت اب بھی باقی ہے، جس کے بارے میں میں نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ جب تک آدمی نکاح نہیں کرتا ہے اس کا ایمان آدھا رہتا ہے، نکاح کرو تاکہ تمہارا ایمان مکمل ہو جائے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ غوث پاک کو بتا رہے۔ تو غوث پاک صبح اٹھے تو فوراً ایک شادی نہیں کی بلکہ 4 شادی کی۔ پہلی بیوی کا نام بی بی صادقہ، دوسری بیوی کا نام بی بی میمونہ، تیسری بیوی کا نام بی بی محبوبہ، اور چوتھی بیوی کا نام بی بی مدینہ۔ 4 شادی کی، 4 شادیوں سے 4 بیویوں سے 49 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 49۔ آج کل تو ہمیں ایک بچہ پیدا کرنے کی ہمت نہیں ہے، ایک بچہ ہوا تو بس جواب دے جاتا آدمی اب نہیں، میں کہاں سے کماؤں گا، کہاں سے کھواؤں گا، کہاں سے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں جو رزق ملتا ہے نا بچوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ جن کے بچے نے ان کو پوچھو کتنے پریشان ہونا، اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ان کا، اور جن کے بچے ہیں ان کے بچے کو بھی پیٹ بھر رہا، ان کا بھی پیٹ بھر رہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما دیا نا نحن نرزقکم وایاہم، کہ ان کی وجہ سے ہم تمہاروں کو رزق دے رہے ہیں۔ نہیں تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس کے بچے نے اس کے گھر جائیں، اس کے گھر میں آپ کو جو ہے نا فین بھی وہ ملے گا خراب فین، پرانا زمانے کا فین بھی نہیں ہے اس کے گھر میں، تو نہ پریشان ہے انہیں، اس کی زندگی میں سکون ہے ہی نہیں، اور اس کے گھر میں جو ہے نا برکت ہے ہی نہیں۔ جو آج ہمارے گھر میں برکت ہے وہ ہمارے بچوں کی وجہ سے برکت ہے۔ تو 49 بچے تھے، کتنے؟
49 جس میں سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں، 22 بیٹیاں۔ جب آپ کی وفات ہونے لگی تو آپ کی عمر 91 سال ہو گئی۔ جو آپ کی وفات ہوئی وہ 561 ہجری میں ہوئی وفات، ہفتے کا دن تھا، اور 11 ربیع الثانی، اور جو عیسوی تھا وہ 1166 عیسوی ہے۔ 1166 عیسوی، جو 2000 ہے نا، یہ 2022، تو اس کا 1166 عیسوی تھی اور ہفتے کا دن تھا جب آپ کی وفات ہوئی۔ جب آپ کی وفات ہونے لگی تو بیٹے کو بلایا اور نصیحتیں کی کہ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں آپ 670 صفحات کی کتاب ہے، اتنی موٹی۔ میں تو 1 مہینے سے پڑھ رہا ہوں لیکن مجھ سے تو اب تک نہیں پڑھی گئی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں ان کے واقعات تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 670 صفحات کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے، عبد الوہاب ان کے بیٹے کا نام ہے، کہا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر بھروسہ کرنا اور اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ آج کل ہم لوگ کہاں سے مانگنے سب کو معلوم ہے، چٹا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، مسجدیں خالی ہے، درگاہیں فل ہے۔ بھئی غوث پاک کے ماننے والوں اس بات پر عمل کرے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اگر کچھ مانگنا ہے، کچھ چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کسی اور سے نہیں۔ تو آپ کی وفات جو ہے وہ 91 سال کی عمر میں ہوئی، تو آپ کی جو نماز جنازہ ہے نا، وہ نماز جنازہ آپ کے بیٹے، جو سب سے بڑے بیٹے تھے جن کا نام ہے شیخ سیدنا عبد الوہاب، تو انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور بغداد شریف میں آپ کو جو ہے مزار مبارک ہے، بغداد میں، اور یہاں آپ کی جو ہے قبر مبارک ہے۔ برابر میں ہی شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الجبار یعنی عبد الرزاق، آپ کے شیخ عبد الوہاب، پھر یہاں یعنی برابر میں جو ہے نا، اب یہاں کوئی ہے جو بغداد کو گئے؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے شاید۔ تو ان کی قبر مبارک ہے، ان کے بعد شیخ عبد الوہاب، ان کے بعد شیخ عبد الجبار، ان کے 2 بیٹے، اور ان کی قبر مبارک وہیں ہے، ایک جگہ پر ہی ہے۔ اور آج بھی وہاں کا جو عمل ہے نا، آج بھی جو وہاں کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی وہاں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، مغرب کی اذان کے ہونے سے پہلے سورہ ملک پوری مائک میں پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی جو گئے ہیں ان سے پوچھو جا کر، نہیں ہے تو آپ جو ہے جو گئے ہوں گے ان سے پوچھو۔ تو مغرب کی جب اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے سورہ ملک، پوری سورہ ملک جو ہے مائک میں زور سے، جو وہاں کے مؤذن صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں زور سے۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے، وہاں کا عمل ہے۔ کیونکہ سورہ ملک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جو آدمی روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے مغرب کے بعد، تو کل قیام جب وہ مرے گا، مرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دیں گے، اور سورہ ملک اس کی سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گی اللہ یا تو اس کی بخشش فرما ورنہ مجھے قرآن سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تجھے تو قرآن سے نہیں نکال سکتا نا، جاؤ تیری وجہ سے میں نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک عملی، آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں، آپ کوئی گیا اس سے پوچھ کر دیکھیں، مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تو اذان سے پہلے سورہ ملک پڑھی جاتی ہے۔ آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے تھے، امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے نہیں تھے، لیکن جب آپ بغداد آئے، لوگ پوچھتے تھے آپ کی بغداد آنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے یہ امام ابو حنیفہ کا شہر ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے میں بغداد آیا ہوں۔ اور یہ جو مزار ہے، اس مزار کے سامنے آپ کو جو مزار ہے، صرف بالکل سامنے جو ہے مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو حنیفہ۔ تو آپ نے ساری زندگی اس میں نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔